یہ امت تمام ادیان میں امت وسط ہے، قرآن نے کہا. اور تحقیق یہ کہتی ہے کہ جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں، بدعتی فرقے ہیں، ان میں جو اہل حق ہیں، اہل الحدیث ہیں، اہل السنہ والجماعہ ہیں، وہ اہل بدعت کے افراط و تفریط والے مسلک کے بیچ میں چلنے والے اعتدال پسند لوگ ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں لیجئے کہ جو جہمیہ ہیں، معتزلہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں جو اسماء و صفات ہے اس میں انکار اور تعویل کرتے ہیں، رد کرتے ہیں. ہاں، اس کے بالمقابل ایک گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو مخلوق کے اسماء و صفات سے تشبیہ دیتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے ہمارے ہاتھ کی طرح. یہ دونوں گمراہ ہیں، کفر میں مبتلا ہیں. اہل سنت والجماعت دونوں کے بیچ میں اعتدال. اللہ کی صفات کو مانتے ہیں اور مثال کی تردید کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے کہا لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے جیسا کوئی نہیں اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. ایک طرف سننے والا دیکھنے والا بھی کہا، دوسری طرف کہا اس کے جیسا کوئی ہے بھی نہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہم ان صفات کو مانتے ہیں اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے، لیکن اس کے جیسا سننے والا کوئی نہیں، کوئی اس کے جیسا سن نہیں سکتا، وہ کسی کے جیسا نہیں ہے. اس کا سننا دیکھنا کامل ہے، مخلوق کا انتہائی ناقص ہے. تو یہ دونوں گروہوں کے بیچ میں ہے. جبریہ قدریہ ایک تقدیر کو مانتا ہے، ایک تقدیر کو اس کا پھولا انکار کرتا ہے. اہل سنت والجماعت دونوں کے بیچ میں ہے. خوارج نواصب صحابہ کرام کے بارے میں ایک صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے اہل بیت کی محبت کے نام پر، ایک اہل بیت کو برا بھلا کہتا ہے، صحابہ کی موافقت کرتا ہے نواصب. اہل سنت والجماعت دونوں کے بیچ میں ہے کہ اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اور دونوں کے جو مقام ہے ان کو ان مقام پر رکھتے ہیں.